زیم صاحب پہلے تو بہت مبارک ہو آپ کو نئی پارٹی جوائن کرنے کے لیے. بڑی آپ کی منفرد سی آواز ہے اور یہ شرف آپ کو حاصل ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے ماسک پہن کے بھی جاتے ہوں گے, لوگ پہچان لے ہوتے ہوں گے کہ زیم قادری صاحب ہیں. تو وہ یہ آواز ہم کافی دیر سے مسنگ تھی, ہم سن نہیں پا رہے تھے. اب یہ آواز ہم باقاعدہ سنا کریں گے ٹی وی چینلز پہ. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بلایا ہے, اٹس این آنر فار می. اور جہاں تک آواز کا تعلق ہے تو یقیناً کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ وہ آواز جو کسی غریب مسکین کے حق کے لیے اٹھائی جائے تو بہتر ہے. اسی لیے اس آواز کو بند کر دیا تھا, کیونکہ جو سیاسی نظام اس ملک میں پنپ رہا تھا پچھلے 7-8-10 سال سے, وہ کسی بھی ایک پولیٹیکل ورکر کی کانشنس کو جو تھا وہ مجروح کر رہا تھا. اور میرا بھی کچھ یہی حال تھا. اور جب ہم 1.5-2 سال پہلے بیٹھے تمام دوست, جو اب یہ نئی چیز جو سامنے آئی ہے عوام پاکستان کے نام سے, یہ وہ کنونشنلزم سے ہٹ کے ایک ایسا ادارہ قائم کرنے کی کوشش ہے جہاں وہ تمام ملتیں اور علائشیں جو پولیٹیکل پارٹیز میں ہونے کی وجہ سے جمہوریت کو گہنا رہی ہیں. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اپنے اندر اتنی زیادہ شفافیت اور صفائی لائی جائے اور اتنی کلیئرٹی لائی جائے لوگوں کے لیے کہ ان کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ جمہوریت کے ان جو بیسک انفراسٹرکچر ہے اس کی جو تباہی ہے اس کو درست کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں. مطمع نظر یہاں اقتدار پہ قبضہ کرنا, کسی کو گالی دینا, برا بھلا کہنا, لوگوں پر الزامات لگا کر اپنی شخصیت کو ابھارنا اور پھر یقیناً ایونچولی اداروں کے ذریعے حکومت میں آنا اور پارٹی بنانا, یہ تمام لوگ چیزیں شامل ہیں. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس سے باہر نکل کے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, خاص طور پر ایماندار اور نیک لوگوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہم پرووائڈ کر دیں کہ وہ جب اس پارٹی میں آئیں تو ان کو یقین ہو کہ جب 20 سال کی محنت کے بعد وہ ترقی کرتے کرتے ٹاپ لیول کی طرف جائیں گے تو وہاں کوئی خاندان, کوئی جس کو کہتے ہیں کوئی ہیرو, اس کا رستہ نہیں روک لے گا اور اس کو ایک کلین پاتھ ملے گا آل دا وے اپ ٹو نمبر 1. سو ہم نے اس میں بہت ساری چیزیں ڈالی ہیں, وہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہیں گے. اچھا زیم قادری صاحب, کچھ دن پہلے شاہد خان عباسی صاحب بھی میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود تھے, ان سے بھی میں نے بہت سی باتیں پوچھی اسی حوالے سے. اور میں نے یہ سوال پوچھا کہ کیا ناراض لوگ آپ کی پارٹی میں شامل ہوں گے جن کو اپنی پارٹی سے کوئی ایشو ہے جہاں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے یا پھر ان کو کرنے نہیں دیا گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, بالکل یہ تاثر نہ جائے کہ ناراض لوگوں کے لیے پارٹی ہے, کوئی بھی جو ہمارے ویژن کا احترام کرتا ہے, ہمارے ویژن کے ساتھ اگری کرتا ہے, وہ ہمیں جوائن کر سکتا ہے. لیکن ایک ابھی بھی ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ جتنے لوگ اپنی پارٹیوں سے ناراض یا نالاں ہیں وہ اس پارٹی کا رخ کریں گے. اس چیز کو آپ کیسے کلیئر کریں گے؟ نہیں, یہ اس کو خاص زیادہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے نہیں, کہ obviously ہم نے ایک منشور, ایک ایٹیٹیوڈ, ایک پولیٹیکل اپنی تھاٹ جو ہے اس کو اکٹھا کر کے ایک کاغذ کی صورت میں قوم کے سامنے رکھ دیا ہے. جو بھی شخص اس کے ساتھ اگری کرے گا, کچھ لوگ ہوں گے جو 80% اگری کریں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو 100% اگری کریں گے, تو ان کے لیے obviously ہم نے ایک پلیٹ فارم بنا دیا. جہاں تک آپ ناراضگی کی بات کر رہی ہیں, تو آج جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی سے, ایم کیو ایم سے, پی ایم ایل این سے اس پارٹی میں تشریف لائے ہیں, ان کی ناراضگی ہے سچ کوئی ہے نہیں. اگر ناراضگی اور وہ اس لیے نہیں آئے کہ وہ یہاں بیٹھ کر اپنی سابقہ لیڈرشپس کو اور جو ہے ان میں کیڑے نکالیں اور برا بھلا کہہ کے اپنا سکور سیٹل کریں. ہمارا تو مطمع نظر ہی اور ہے کہ ہم نے کسی کو کنفرنٹ نہیں کرنا اوور نان ایشوز, یعنی کہ ذاتیات پر, کسی کے گھر کی بات, کسی کی کمزوری, کسی کو چور کہنا, کسی کو ڈاکو کہنا, کسی کو کہنا میں پکڑ کے اندر کر دوں گا. So we don't want to do that. It's a different sort of a attitude we are prevailing this time, and it is a different form of a political institution what we are trying to introduce. ٹھیک ہے, یعنی ایتھکس کا بڑا خیال رکھا جائے گا, لوگوں کی پگڑیاں نہیں اچھالی جائیں گی, ان کی ذاتیات پہ حملے نہیں کیے جائیں گے. ہمارا سب سے بڑا بہت اچھی بات, مطمع نظر, جس کی ضرورت بھی ہے میرے خیال سے اس وقت ہمیں بہت زیادہ ہماری سیاست میں, کیونکہ ہماری سیاست اس وقت بہت زیادہ گالم گلوچ اور ذاتیات پہ حملے, پگڑیاں اچھالنا, کریکٹر اسیسینیشن, اس کی نظر ہو گئی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.